السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ دوستوں، پچھلے پارٹ میں ہم نے آب زمزم کی کنویں کی کھدائی کا واقعہ پیش کیا تھا۔ اس پارٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ پیش کریں گے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ ابن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ ابن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ ابن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوئی تب میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ شکل انسانی میں آیا۔ اس وقت میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہاری یہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بشرا کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے۔ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں نور چمکتا تھا۔ شادی کے بعد وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں آ گیا۔ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکم میں آیا، انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے۔ واپس لوٹے، قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی نانیحال یعنی بنو نجار کے یہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ ایک ماہ تک بیمار رہے اور پھر وصال فرما گئے۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا، ان کے والد ماجد حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں اپنے ننیحال میں ہیں۔
تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے، کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان والا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو گئی۔ مکمل بیان دیکھنے کے لیے پارٹ 4 دیکھیں۔ اللہ حافظ۔